السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے مہینوں کی گنتی 12 ہیں۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں، عزت و حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور تمام مشرکوں سے بالکل اسی طرح سے لڑو، قتال کرو جس طرح سے وہ تم سے مکمل قتال کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36 تلاوت کی گئی، مشہور و معروف آیت ہے، اور یہ آیت کریمہ اکثر آپ نے علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے تب سے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی کتنے ہیں؟ 12 ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرمت و ادب والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس کا مطلب یہ جو مہینے ہیں، مہینوں کے اندر جو ہفتے ہیں، وارم ہیں، اور اس کے اندر جو ایام ہیں، یہ سب کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ابھی جو 12 مہینے محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے، یہ 12 مہینوں کی جو گنتی ہے اور اس کی جو نام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، مقدر ہے۔ اور ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں لکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتاب اللہ میں، کتاب اللہ میں کیا مطلب؟ کتاب اللہ کا مطلب اس قرآن کریم میں نہیں، بلکہ کتاب اللہ سے مراد وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے، جو لوح محفوظ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو، دنیا کی ہر چیز کو، ہر چیز کی تقدیر کو، جس کو تقدیر کی کتاب کہتے ہیں، اس تقدیر کی کتاب میں ابتدائے آفرینش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ رکھا ہے، یہ بتا رکھا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کیا ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے تب سے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اور اس کی گنتی جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ ابھی اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے اور مسلمانوں کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہمارے جو یہاں مہینوں کی جو گنتی ہے وہ محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الاخر ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذی القعدہ ہے اور ذی الحجہ، یہ 12 مہینے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو تعلق ہے وہ قرآن کریم سے، اللہ کی کتاب سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت کم ہے، بلکہ نہ کے برابر ہے۔ اس لیے زیادہ تر لوگوں کو یہ مہینے کی گنتی یاد نہیں ہے۔ یہ مہینے کی جو گنتی ہے زیادہ تر لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ جنوری فروری پوچھئے تو 5 سال کا بچہ بھی بتا دے گا آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بہت زیادہ تعلق ہے، دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، دنیاوی چیزوں سے بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ دنیاوی چیزوں سے لگاؤ ہو اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن دنیاوی چیزوں سے لگاؤ رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو کمزور کر لیا جائے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، اور اس میں 4 مہینے ادب و احترام والے۔ 4 مہینے کیا ہے؟ ادب و احترام والے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جملوں میں بھی بیان فرمایا، اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی ان عدت الشہور عند اللہ 12، حدیث نمبر 4662 نمبر کی روایت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا ان الزمانہ قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، زمانہ گھوم گھما کر کے اسی جگہ پہ آ گیا ہے، زمانہ گھوم گھما کر کے اسی جگہ پہ آ گیا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السنۃ 12 شہرا، السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے۔ جو ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے یہ بھی احترام والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو محرم کا مہینہ آئے گا یہ بھی ادب و احترام والا مہینہ ہے۔ لوگوں نے محرم کے مہینوں کو منحوس بنا دیا ہے، کہتے ہیں کہ ماتم والا مہینہ ہے، کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ محرم کے مہینے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، مہینے 12 ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں۔ کون کون؟ 3 متوالیات، 3 مہینے کنٹینیو ہے، 3 مہینے کنٹینیو ہے۔ شوال کا مہینہ جو عید کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے کنٹینیو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ورجب و مزرع، اور مزر قبیلے کا رجب، الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے رجب، وہ بھی عزت و احترام والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم، جو ابھی ہم نے حدیث بیان کی وہ بات ختم۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا ذالک الدین القیم، یہی درست بات ہے، یہی صحیح دین ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو مہینوں کی ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اور جو اس کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جن میں 4 مہینے ادب و احترام والے ہیں، یہی اصل میں درست دین ہے، یہی اصل میں صحیح ہے، اس کے علاوہ صحیح نہیں، لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اس کو سیٹ کر دیا ہے، ایسا سیٹ کیا ہے کہ ہمیشہ ایک ہی ٹائم پہ آنا۔ اس کے لیے انہوں نے، جو لوگ علم فلکیات سے کے ماہر، ان کو معلوم ہے کہ جو جنوری فروری کا جو مہینہ ہے جو دسمبر تک جاتا ہے، اس کے لیے جو ڈیٹ لائن کھینچا گیا ہے، یہ کئی چیزوں کو توڑ کر کے بنایا گیا ہے۔ اصل میں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اور 12 مہینوں کے اندر کوئی مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور کوئی مہینہ 30 کا ہوتا ہے۔ عربی مہینے میں، اسلامک مہینوں کے اندر کوئی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کوئی مہینہ 30 کا ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی۔ یہی اصل میں درست دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا ذالک الدین القیم، یہی درست بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد، مہینوں کے اندر جو کبھی 29، کبھی 28، کبھی 29 اور کبھی 30، اور یہ جو 12 مہینے ہیں اور ان میں 4 مہینے جو احترام والے ہیں، یہی اصل میں درست بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اب آپ کو چاہیے، ہم کو چاہیے کہ ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرے۔ اپنے آپ پر ظلم نہ کرے کیا مطلب؟ اس میں جھگڑا تکرار نہیں کرنا ہے، دشمنوں سے جنگ و جہاد نہیں کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ان مہینوں کے احترام کو پامال نہیں کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ ابھی ہم نے کیا کہا؟ محرم میں شادی نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ اپنی طرف سے بنایا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، سماج کے پیچھے چلنا ہے،
جیسا باپ دادا نے کیا ویسا کرنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوا اور اپنے آپ پر ظلم کرنا ہوا. ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے فرائض کو پورا کرنا ہے، نمازوں کو قائم کرنا ہے، سچ بولنا ہے، سچ بولنے کی عادت ڈالنا ہے، سچ بولنے کی تلقین کرنا ہے، لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری کی طرف ابھارنا ہے، نیکی کے کام میں خود بھی بڑھنا ہے، لوگوں کو بھی بڑھانا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری. نمازوں کی پابندی نہ کرنا، نمازوں کو چھوڑنا، جھوٹ بولنا، جیسا ہمیشہ زندگی گزار رہے تھے ویسے ہی گزارتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں کرنا، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہنا، یہ ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لوگوں کے اوپر تہمت لگانا، یہ ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو اور دشمنوں سے جنگ و جہاد بھی نہ کرو. دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہہ دیجئے قل قتال فیہ کبیر، کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، تو دشمنوں سے جہاد بھی نہیں کرنا. البتہ اللہ نے آگے مزید کہا وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، جیسے مشرکین تم سے کمپلیٹلی لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو. کیا مطلب؟ حرمت والے مہینے ختم ہو جائے تو لڑو، اور اگر احترام والے مہینے میں وہ لڑنے کا آغاز کریں، اگر احترام والے مہینوں میں وہ لڑنے کا آغاز کریں تو تم بھی مت رکنا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ متقی کا مطلب وہی ہوتا ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، جو نبی نے فرمایا ہے اس کی اطاعت کرنا، جو اللہ نے فرمایا ہے اور جو نبی نے فرمایا ہے اس کی اطاعت کرنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کی فرما برداری کرنا. اور جو نبی کے فرمان کے خلاف ہے اور جو اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ہے اس کے مطابق چلنا، یہ تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق چلنا یہ تقوی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کے خلاف ہے اس پر چلنا یہ تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تقوی اور پرہیزگاری پر چلنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.